السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز خیرہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچہ دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہذا زچہ بچہ کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی کنیز کے ساتھ بے حد پیار تھا، اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زچگی کے ایام یہاں گزارے۔ پیغام بھیجے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کی کنیز خیرہ اپنے ہاتھوں پہ نو مولود اٹھائے گھر پہنچ گئے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو وہ پورے شوق سے آگے بڑھی اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا؟ قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت، گل رخ، ماہ جبیں اور صحت مند کے کیا کہیے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز سے پوچھا، اے خیرہ، کیا بچے کا نام تجویز کر لیا ہے؟ اس نے کہا، امی جان ابھی نہیں، یہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے، جو آپ کو نام پسند ہو رکھ لیجئے۔ فرمایا، ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نو مولود کے حق میں دعا کی۔ حسن کی پیدائش سے صرف ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گھرانہ بھی اس خوشی میں برابر کا شریک ہوا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھے کہ نو مولود کا باپ کے ساتھ ان کا غلام تھا، اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن یسار نے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یعنی آپ کی زوجہ محترمہ ہند بنت سہیل کی گود میں تربیت پائی، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف ان کی کنیز کے بیٹے کی حیثیت سے ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے بسا اوقات حسن کی والدہ خیرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی ضروری کام کو نپٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی تو یہ بچپن میں بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے اپنی گود میں لے لیتی، ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اپنی چھاتی اس کے منہ کو لگاتی۔ دودھ اتر آتا، بچہ جی بھر کر پیتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حسن بصری کے ساتھ دو نسبتیں تھیں، ایک ام المؤمنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسری رضائی ماں ہونے کی۔ امہات المومنین کے باہمی خوشگوار تعلقات اور گھروں کے آپس میں قرب و ربط کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا، اور اس طرح سے اہل خانہ کے پاکیزہ اخلاق و اطوار اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے گزرا، اور یہ رشد و ہدایت کے ان میٹھے چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوئے جو امہات المؤمنین کے گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے اور ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی عمر کی 14 بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حضرت حسن بصرہ کی طرف منسوب ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن دنوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے دین کا علم حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا، لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے، حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان معدود چند اشخاص میں ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی
اور ظلم و جور کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہی۔ حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں، اور عمارت کی خوبصورتی پر دل فریفتہ، اس کی وسعت پر انگشت بدنداں اور اس کی آرائش و زیبائش سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش و ولولے سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کی زبان سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا۔ دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے۔ اللہ کی قسم، آج میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، جلاد کو بلایا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ درباری سپاہی تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئے۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھی، ہر شخص مغموم تھا، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو وہ زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہ و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس جمیل نمایاں تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، ابو سعید، حسن بصری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھے۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، استعجاب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، ابو سعید، تم واقعی علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کہا، اے ابو سعید، حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، الہی تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و ماوا ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جابر و ظالم حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسی نوعیت کا پالا پڑا، لیکن آپ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمرانوں کی نگاہ میں محترم اور ان کے دلوں پر اپنی عظمت و خودداری کے گہرے نقوش ثبت کر کے واپس لوٹے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 80 برس زندہ رہے اور اس دوران میں دنیا کو اپنے علم و عمل
حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیض یاب کرتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے جو عظیم ورثہ چھوڑا وہ ان کے رقت انگیز پند و نصائح ہیں جو رہتی دنیا تک خزاں گزیدہ دلوں کے لیے بہار بنے رہیں گے۔ ان کی نصیحتیں دلوں میں گداز اور ارتعاش پیدا کرتی رہیں گی۔ ان کے رقت انگیز مواعظ کے اثر کی بنا پر احساس ندامت سے آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں لگتی رہیں گی، بے تاب آنسو بہتے رہیں گے، پریشان حال لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے گی اور غفلت شعار انسانوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی رہے گی۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کے متعلق پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھ سے آپ دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہیں؟ سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے۔ جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا و بربادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی۔ جو اس میں تمنگر و مالدار ہوا وہ فتنے میں مبتلا ہوا، اور جو فقیر و محتاج ہوا اور وہ حزن و ملال کا شکار ہوا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حال دریافت کیا۔ فرمایا، بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا۔ ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے۔ ہم میں سے ایک اپنے بائیں پہلو پہ ٹیک لگائے مزے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑی بے پرواہی سے ہڑپ کیے جاتا ہے۔ اے نادان، اللہ کی قسم تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ ارے احمد، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالی نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا ہنسہ ہے۔ جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ یکم رجب المرجب 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عالم، معلم اور داعی و مبلغ کی حیثیت میں گزارا۔ بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ بصرہ کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو ان کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ سارا شہر بصرہ اس دن خالی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس دن جامع مسجد بصرہ میں عصر کی اذان و نماز بھی قائم نہ ہو سکی، کیونکہ شہر میں اس روز نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشگوار، پاکیزہ خو، سادہ منش، شیریں سخن، پاک تینت، پاک بین، فرخندہ روح اور خندہ جبی عظیم المرتبہ شخصیت کی قبر کو منور کرے۔ آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے۔